بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر انبیاء علیہم السلام کا وجود مسعود رب کائنات کا عظیم احسان اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، لیکن ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ امیر طبقے نے سب سے پہلے انبیاء کی مخالفت کی۔ ایک وقت آیا جب ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے دعا دراز کرنا پڑا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ قوم کے امیر طبقے کی شدید مخالفت کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا دعا فرمائی۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العالم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، آیت مبارکہ ہے 39۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قال سیدنا ہود علیہ السلام نے پھر فرمایا، رب اے میرے رب، انصرنی میری مدد فرمائیے، بما کذبون اس کے مقابلے میں جو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام کے یہ الفاظ دراصل اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا تسلسل تھا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بات رب کائنات سیدنا ہود علیہ السلام نے ایک فریاد کے طور پر کی کہ الہ العالمین، انسانی حد تک میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، لیکن یہ ظالم باز آنے والے نہیں ہیں، لہذا اب انسانی کوششیں یہاں تک تھیں، اب معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں، میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان ظالموں کے خلاف آپ میری مدد فرمائیے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر مفسرین کرام نے بھی اس پر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی۔ امام ابن جریر اور دیگر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس کا مطلب یہ تھا کہ الہ العالمین، اب پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھانے والا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں پیار محبت کے ساتھ کوئی بات سمجھائی جائے، بلکہ اب آپ کا غید و غضب اور آپ کا قہر ان پر برسنا چاہیے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے میری رسالت کی تکذیب کی انتہا کر دی ہے، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، ہر قدم پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ میری تکذیب کی، بلکہ اس تکذیب پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کا حربہ اختیار کیا۔ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ ان کے پاس 4 پیسے ہیں، اور ان کو اپنے ان 4 پیسوں کا، اپنی دولت کا گھمنڈ ہے، غرور ہے کہ ہم جو چاہیں ان پیسوں کے بل بوتے پر کر سکتے ہیں، اور یہ گھمنڈ اور یہ غرور معزز خواتین و حضرات صرف قوم عاد کے امیر لوگوں کو نہیں تھا، یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے۔ بہت سارے دولت مند ایسے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دولت کے ساتھ ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور ظاہر بات ہے سیدنا ہود علیہ السلام کا یہ فرمانا
کہ الہ العالمین آپ میری مدد فرمائیں، اس کا مفہوم اہل علم نے یہی بیان کیا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اب ان پر نرمی برتی جائے، لہذا ان ظالموں کا علاج یہی ہے کہ اب اللہ رب العزت کے عذاب کا کوڑا ان پر برسنا چاہیے۔ اس میں میرے لیے آپ کے لیے ایک سبق اور ایک درس ہے کہ کہیں ہم بھی تو قوم عاد کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، اللہ والوں کو تنگ تو نہیں کر رہے، اہل علم کا مذاق تو نہیں اڑا رہے، اپنے پیسے کے زوم میں ہم کہیں وہ علماء، وہ فضلاء اور دین کے وہ خادم جنہوں نے ہماری دنیا، ہماری آخرت سنوارنے کے لیے اپنی دنیا کی قربانی دے رکھی ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہماری دینی رہنمائی کی جائے تاکہ ہماری تربیت ہو سکے، ہماری اصلاح ہو سکے۔ اس کا آؤٹ پٹ یا اس کا رد عمل یا اس کے مقابلے میں ہمارا رویہ، ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیا ہے، یہ ہے لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے معزز خواتین و حضرات کہ اگر ہم نے آج اپنا رویہ تبدیل نہ کیا انبیاء کے ورثاء کے ساتھ تو حشر ہمارا بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہی آج کے سبق اور درس ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔